اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، یعنی قوم عاد کے بارے میں کہ وہ قوم کیسی تھی، ان کا رہنا سہنا کیسے تھا، کیا کام کرتے تھے وہ، اور کس خدا کی وہ پوجا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم تاریخ کو کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، تاریخ کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاریخ ایک تو اپنے آپ کو دہراتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو جب گزشتہ قوموں سے آگاہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کی تاریخ بتائی، ان کے حالات زندگی بتائے۔ اس لیے ہم بھی تاریخ کی طرف دھیان دیتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، تاریخ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو دنیا میں طاقتور ترین قوم مانی جاتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی ہسٹری کو بیان کرتا ہے تو خداوند متعال سورہ فجر میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم عاد ایک طاقتور ترین قوم تھی، یہ دنیا میں سب سے زیادہ قداور قوم تھی۔ جہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اس قوم کا قد، یعنی چھوٹے سے چھوٹے انسان کا قد جو تھا وہ 70 ذراع تھا، اور بڑے انسان کا قد تقریباً 100 ذراع، جو 104 میٹر بنتا ہے۔ یعنی اتنے قد کے حامل افراد قوم عاد میں پائے جاتے تھے۔ اس قوم کا مشغلہ جو تھا وہ زراعت تھا۔ یہ قوم کھیتی باڑی کرتی تھی اور انہوں نے اپنے اس شہر کو عالی ترین اور بہترین طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ جب ان کے پاس نبی جاتے تھے اور نبیوں نے یہ کہا کہ اگر آپ خداوند متعال پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، اور انبیاء نے جب جنت کی صفات کو بیان کیا تو ان لوگوں نے اپنے ان گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنے علاقوں کو جنت کی مانند سجانا شروع کر دیا۔ اتنا خوبصورت بنایا، اتنا بہترین کر کے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ انہوں نے اپنے اس شہر کو، اپنے اس علاقے کو، جس علاقے میں یہ رہتے تھے، احقاف میں یہ رہتے تھے، اس احقاف شہر کو انہوں نے اس طرح خوبصورت کر کے بنایا کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اس شہر کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی تھی، اتنا بہترین کر کے بنایا۔ کیونکہ ایک تو یہ طاقتور ترین قوم تھی، قد آور قوم تھی، انہوں نے اپنے اس زراعت کے حساب سے اپنے شہر میں انہوں نے بہت ساری کھجوریں لگائی ہوئی تھیں، ایک بہترین عالی شان محلات تھے ان کے، اور دروازوں پر انہوں نے جواہرات لگائے ہوئے تھے۔ یعنی جیسے ہم دروازے پر کوئی ڈیزائن بناتے ہیں تو ان کے دروازوں پر پتھر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات سے وہ دروازے بنے ہوئے تھے۔ اور ان کے قد کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ایک بلند کھجور کا درخت ہوتا ہے نا، اتنے بلند ان کے قد تھے، اور یہ کھجور کے درخت کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں سے چنتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو زمین پر کھڑے ہو کے پہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑتے تھے۔ یعنی جیسے آج کل ہم لوگ یا بچے گیلی مٹی سے کوئی چیز بناتے ہیں تو یہ لوگ پہاڑوں کو اس طرح توڑ کے اپنے محلات سجایا کرتے تھے۔ اور جب نبی ان کے پاس تشریف لے کر آئے، حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے، تو ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی
ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور پھر یہ مستحق عذاب قرار پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔